نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ النصیر المعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس نے ٹائٹل جو دیا ہے وہ اس نے انتہائی بے حیائی انتہائی سفاکیت سے دجل و فریب کرتے ہوئے اس نے یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سامنے ایک لڑکی ننگی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس نے اس ویڈیو کو تھامنیل بنایا ہے، اس ویڈیو کے تھامنیل پہ بھی اس نے یہی بکواس لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس نے اس پوسٹ کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے سامنے ننگی عورت۔ اب یہ اس قدر دجل و فریب ہے اس بندے کا، اس نے اصل عبادت بتائی نہیں ہے، اس نے اصل عبادت بھی چھپائی ہے، اس نے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کے آگے کیا بات ہے وہ بھی نہیں بتائی، اور اس ہائی لائٹ میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بھی نہیں سمجھایا اس نے۔ اب اصل میں اس جو حکایت ہے، اس جو روایت ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کچھ دیتا ہے۔ اب اس میں جو روایت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی۔ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب علیہ السلام بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے، وہاں اپنے کپڑے اتار کر ننگی بیٹھ کر نہانے لگی۔ حضرت صاحب علیہ السلام اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ یہاں پہ صاف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت صاحب علیہ السلام اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی، اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب علیہ السلام کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا انہوں کچھ دیتا ہے، یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے، یعنی میرے ساتھ دیکھتے ہی انہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اب آگے اس کی تشریح لکھی، آگے اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عادت غصِ بصر کی جو وہ ہر وقت مشاہدہ کرتی تھی، اس کا اثر اس دیوانی عورت پر بھی ایسا تھا کہ وہ خیال کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس واسطے حضور علیہ السلام سے کسی پردہ کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی غصِ بصر اس کو پتہ تھا کہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو عادت ہے وہ ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھنے کی ہے، کہ وہ ہمیشہ اپنی نظر نیچے رکھا کرتے تھے، جو کہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات فرض کی گئی ہے ہر مومن مرد عورت پر، اور مومن مرد اور مومن عورت پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اور مرزا صاحب کی یہ عادت سے وہ عورت آشنا تھی اور اسی وجہ سے اس نے یہ بات کی اور یہ حرکت کی۔ اور پھر یہ بات یہاں لکھی ہوئی بھی ہے کہ حضور نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، خیال ہی نہیں دیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ یہ مکمل عبارت تھی جس کو مفتی مبشر نے اپنے دجل و فریب سے یہ بات چھپائی اور عوام الناس سے جھوٹ بولا۔ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ مفتی مبشر کا جو اپنا پیر ہے، اپنا جو امام ہے، جو اپنا جس کو یہ مجدد مانتا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی حرکت کیا کرتا تھا۔ اب ان کی ایک کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، یہ کتاب ہے مولانا محمد ظفر الدین کی۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں یعنی حصہ اول کے صفحہ نمبر 106 میں یہ بات موجود ہے کہ جناب سید ابو علی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر شریف تقریباً 5-6 سال ہوگی، اس وقت صرف ایک بڑا کرتا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے، سامنے سے چند طوائف زنانہ نے بازاری گزری، آپ نے فوراً کرتے کا اگلا حصہ دونوں ہاتھ سے اٹھا کر چہرے مبارک کو چھپا لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان میں سے ایک طوائف بول اٹھی، واہ صاحب منہ تو چھپا لی اور سطر کھول دیا۔ آپ نے برجستہ اس کو جواب دیا، جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ سکتہ کے عالم میں ہو گئے۔ یہ تحریر آپ کے سامنے موجود ہے۔ مولوی مفتی مبشر آپ کا تو اکابر، آپ کا تو مجدد عورتوں کو دیکھ کے ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سامنے ننگا ہونا۔ آپ نے جو ٹائٹل دیا ہے، آپ نے جو تحریر دی اوپر لکھی ہے، جو آپ نے وہ ٹائٹل بنایا ہے، اس میں تو اس طرح کی تحریر موجود نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وہ سکین میں نے آپ کو دکھایا، اس میں سے کہیں بھی یہ دکھا دیں کہ مرزا صاحب کے سامنے وہ اس نے حرکت کی ہے، مرزا صاحب نے دیکھا۔ بلکہ یہاں پر جو تحریر احمد رضا خان بریلوی جو ہے، جو اپنے وقت کا مسلمہ قذاب تھا، جو کسی کی اپنی تحریروں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، جو کہ دیوبندی کہتے ہیں، اس کتاب میں
اس کتاب جو آپ کے سامنے ٹائٹل موجود ہے اس میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو احمد رضا خان بریلوی عورتوں کو دیکھ کے ننگا ہو گیا، اس نے کرتا اٹھا کے آنکھوں پہ رکھ دیا، یعنی نیچے سے ننگا ہو گیا، آنکھیں چھپا لی۔ مفتری مبشر جی اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کہہ رہا ہے کہ انسان ننگا گھومتا رہے، آنکھوں میں حیا ہو، یعنی کہ ننگا گھومے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ننگا گھومتا رہے، آنکھوں میں حیا ہو، تو ننگا گھومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کے مجدد کے کام ہے۔ 6 سال کی اس کی عمر تھی، اور وہ 6 سال کی عمر سے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ چاچا عبدالشکور جو ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی لونڈے باز ہیں، یہ ٹھرکی مولوی ہیں، یہ اس طرح کے مولوی ہیں۔ تو یقین کریں کہ آپ کو کوئی حیا کرنی چاہیے کہ جو آپ کا مجدد، جو آپ کا پیر ہے، جس کو آپ نبوت کے درجے کے برابر کرتے ہیں، جس کو آپ حجت مانتے ہیں اس کی ہر ایک بات کو، اور اس کی بات کو فوقیت دیتے ہوئے اس نے ہر فرقے کے مولوی کو، ہر فرقے کو اس نے کافر اور مرتد قرار دیا ہوا ہے، جس کا انشاءاللہ تعالی میں ثبوت اپنی نیکسٹ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں دوں گا۔ یہ آپ کا مجدد ہے، یہ آپ کا اکابر ہے، جس کے بارے میں یہ آپ نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس کی تو یہی عادت تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کو چھپانے کے لیے اپنی شلوار یعنی کہ نیچے سے ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ بریلوی جو مذہب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ پیدا کرے کہ جس میں کوئی عقل اور جس میں کوئی شعور ہو، اور جس میں جو واقعی عقل رکھنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔